السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں بعد آپ لوگوں کو ویڈیو مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا بزی تھا اور ابھی 10-12 دن تک اور بزی رہوں گا، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیلی ویڈیو ملتی رہے گی۔ چلیے خیر، شب برات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں ہم سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا جس چیز میں آپ کا من لگ رہا ہے وہ عبادت کریں۔ آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی ذکر کر سکتے ہیں، یا کوئی حدیث پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کسی بھی طرح کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں صلاۃ التسبیح کا میں طریقہ بتاتا ہوں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تبھی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ادھوری ویڈیو سن کے کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو مین ٹاپک ہوتے ہیں وہ سب سے اینڈ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شب برات کب ہے؟ یہ اتوار کا دن ہے، جو اتوار کے دن مغرب کی نماز ہوئے گی، اس کے بعد میں تب یہ شب برات کی رات شروع ہوئے گی، اور سوموار والے دن کا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا دو طریقے پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک طریقہ بہت آسان ہے اور ایک ذرا تھوڑا سا ہی سخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے، آپ نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ اب پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد پڑھیں گے تیسرا کلمہ 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں یا اس کو آدھا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 15 مرتبہ ہو گئے۔ اب پڑھیں گے الحمد شریف، پھر کوئی سورت، اس کے بعد میں پھر پڑھیں گے 10 مرتبہ اس کلمے کو، تیسرے کلمے کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 15 اور 10 25 ہو گئے۔ اب جائیں گے اور رکوع میں، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے؟ 25 اور 10 35۔ اب رکوع سے اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اب پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو 35 اور 10 45 ہو گئے۔ اب جائیں گے سجدے میں جا کے پڑھیں گے اللہ اکبر، سجدے میں چلے گا، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر پڑھیں گے 10 مرتبہ تیسرے کلمے کو، تو 45 اور 10 55۔ اب سجدہ کر کے بیٹھیں گے، پھر اس میں پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو 55 اور 10 65۔ پھر جائیں گے دوسرے سجدے میں، تو پہلے سجدے کی تسبیح پھر 10 مرتبہ ایسے، تو یہ ہو گئے 75 مرتبہ ایک رکعت میں۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو گئے تو پہلے الحمد شریف پڑھ لو، پھر کوئی سورت پڑھ لو، اس کے بعد میں پھر پڑھ لو 25 مرتبہ اس کلمے کو، ٹھیک ہے؟ تو جیسے رکوع میں پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھنے پر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں، پھر سجدے سے بیٹھنے پر، پھر دوبارہ سجدے میں، تو ایسے کر کے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو یہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ نے نیت کری، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھی، ثنا الحمد شریف، پھر کوئی سورت، پھر اس کو پڑھ لو 15 مرتبہ تیسرے کلمے کو، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد رکوع میں 10 بار، پھر رکوع سے اٹھنے پہ 10 بار، تو 15 آپ نے پہلے پڑھا، تو 10 رکوع میں اور 10 رکوع سے اٹھنے پہ 35۔ اب جائیں گے سجدے میں آپ، اس میں 10 مرتبہ 45، پھر سجدہ کر کے بیٹھیں گے 55، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے 65، پھر دوسرا سجدہ کر کے جو ہم اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑا نہیں ہونا، پھر دوسرا سجدہ مکمل کر کے بیٹھنا ہے، پھر اس میں پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو ایسے کر کے ہوگا 75 مرتبہ۔ پھر یہی ترتیب آپ کو ہر رکعت میں کرنا پڑے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، لیکن جو میں نے پہلا طریقہ بتایا وہ طریقہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کی مرضی ہے جو آپ پڑھنا چاہیں۔ اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں کسی رکن میں کلمہ زیادہ یا کم پڑھ دیں تو اس کا اگلے رکن میں اس کی ادائیگی کر دو۔ آپ نے مثال کے طور پر پہلے رکن میں آپ کو پڑھنا تھا 15 مرتبہ، آپ نے پڑھ دیے 20 مرتبہ، تو اب جو آپ کو اگلا رکن کرنا ہے تو اس میں 5 مرتبہ کم کر دو، ٹھیک ہے؟ کم کر دو، جس سے کہ پیچھے کے 5 آپ کے اس میں جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے پڑھنا ہے 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔